السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل، بولتے الفاظ میں آپ تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ قارئین، آج کی جو تحریر ہواؤں کے دوش پر آپ لوگوں کی نظر کرنے لگا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور کبھی نہ کبھی اس تحریر کے چند الفاظ آپ کے ذہن کے کسی کونے میں دستک ضرور دیں گے۔ سامعین محفل، جو تحریر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، ہندوستان سے میری ایک بہن نے مجھے ای میل کی ہے اور ان کے بے حد اصرار کرنے پر یہ تحریر آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ عائشہ عبد المنان ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی زندگی کی نہ بھولنے والی تحریر ای میل کی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ دن بہت اچھے طریقے سے یاد ہے جس دن میرے شوہر سے لڑائی ہوئی تھی اور میں غصے پہ کنٹرول نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے بار بار ایک ہی الفاظ بولے جا رہی تھی، اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دو، ایک سیکنڈ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور میرا میاں بے بسی کی حالت میں مجھ نہ سمجھ کو اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل سمجھانے کی کوشش کیا جا رہا تھا، لیکن میں غصے کی حالت میں یہ الفاظ مسلسل دہرائے جا رہی تھی، اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دو۔ حالانکہ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور دماغ میں مسلسل یہی دھن سوار تھی کہ مجھے اب اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ اس موقع پر شیطان پوری کوشش میں تھا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دے۔ آخر کار میں نے دو ٹوک الفاظ کہے، عبد المنان صاحب، اب مجھے فوراً تمہارا جواب چاہیے اور تم مجھے اسی وقت جواب دو۔ بلا آخر میرے میاں نے مجبور ہو کر ایک کاغذ میں چند الفاظ لکھ کر لفافے کے اندر رکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جاؤ فی امان اللہ۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے میں تمہیں اپنی محبتوں اور چاہتوں سے اپنا دکھ سکھ کا ساتھی بنا کر لایا تھا۔ تم ابھی اپنے میکے جاؤ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں خود بخود یقین ہو جائے گا کہ میں ایک مرد ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنا سامان وغیرہ باندھ کر اٹھایا اور اپنے میکے چلی آئی۔ ادھر میرے میکے میں دن گزرتے گئے، تنہائی ستانے لگی تو ایک دن میں نے اپنی ضد اور اناج چھوڑ کر اپنے میاں کو فون کیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، تم میرا سب کچھ ہو، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، تم میری جان ہو، تم میری روح ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے میاں نے محبت سے جواب دیتے ہوئے کہا، اے ام محمد، آخر تم اب مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ میں نے اپنی ہار مانتے ہوئے اپنے مزاجی خدا سے کہا، میں غلط تھی۔ موبائل فون کی دوسری طرف سے جواب آیا، یہ تو تمہارا مطالبہ تھا جو میں نے پورا کر دیا، اور اب تم مجھے ثابت کرنے دو کہ میں ایک مرد ہوں۔ میں نے کہا، مانا کہ تم مرد ہو، لیکن میں ایک ناقص العقل عورت ہوں۔ میرے شوہر نے جب دیکھا کہ میری بیوی میرے سامنے اپنی بے بسی اور دکھ کا اظہار کر رہی ہے تو عبد المنان صاحب نے کہا، اچھا جاؤ ذرا وہ لفافہ کھول کر دیکھو جو میں نے تمہیں جاتے وقت تمہارے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ فون کو ہولڈ میں رکھ کر اٹھی اور اس لفافے کو کھول کر اس میں موجود کاغذ کے ٹکڑے تحریر پڑھی۔ اس میں جو لکھا ہوا تھا، اے ام محمد، میں تمہیں کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ وہ عمل کیسے کر سکتا ہوں جس عمل سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے؟ اس دن جو لفافہ میرے شوہر نے مجھے دیا تھا، اس وقت میں یہ سمجھی کہ اس میں طلاق کے الفاظ تحریر ہیں۔ آج میری عمر 55 سال ہو چکی ہے۔ ان 55 سالہ زندگی نے یہ تجربہ دیا ہے مجھے، جو لڑکی زبان دراز ہوتی ہے اس کو طلاق ہوتی ہے، جو لڑکی بہت زیادہ ضدی ہوتی ہے اس کو طلاق ہوتی ہے، جو لڑکی ہر بات پر گھر والوں سے ڈکٹیشن لیتی ہے اس کو طلاق کی ڈگری ضرور ملتی ہے، جو لڑکی دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے۔ میں اپنی ان بہن اور بیٹیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہر کسی کی زندگی میں عبد المنان جیسے شخص نہیں ہوتے۔ سامعین، اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کی کوئی دل پہ دستک دینے والی تحریر، کوئی کہانی ہو، ہمیں ای میل کیجیے۔ ہم اپنے محبت بھرے انداز میں ہواؤں کے دوش پر آپ کی وہ کہانی اپنے سامعین کی سماعتوں تک پہنچائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔